وجود میں آیا تو اس کے جو ریاست کے امور تھے ان کو چلانے کے لیے وضع کیے گئے کچھ قوانین. آئین نہیں بنا تھا اس وقت اڈاپٹیشن کیا گیا، اور اڈاپٹیشن اس طرح سے کیا گیا کہ جو اس وقت کالونی کے حساب سے انڈیا میں رائج تھا ہندوستان میں، اسی کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور جو 1952 تک اس ملک کے نظم و نسق کو چلاتا رہا، کیونکہ 1953 میں مارشل لا لگ گیا. 1952 تک وہی تھا. 53 میں اس کو ختم کر کے مارشل لا لگا دیا گیا. مارشل لا کے بعد پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن آیا 1958 میں، وہ پھر ایک قانون ساز اسمبلی کو پھر ختم کیا گیا، اور 1962 میں ایک نیا آئین دیا گیا. اس آئین کے بعد اس آئین کو بھی ختم کر کے 1973 میں ایک متفقہ آئین لایا گیا، جو آج اپنی مختلف ترامیم کے بعد اس ملک میں رائج ہے. اور اس قانون، اس آئین کے تحت ہی ریاست کے جو ستون ہیں، ریاست کے ستون، وہ ریاست کے ستون کون ہیں؟ ایک ہے عدلیہ، ایک ہے مقننہ جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور تیسری ہے ایڈمنسٹریشن. ان تین لوگوں کے ساتھ مل کر ریاست اپنے امور چلاتی ہے. ریاست، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ریاست پاکستان کا انتخاب مجھے اور آپ کو اب نہیں کرنا. ریاست پاکستان کا انتخاب ہو چکا جب بن گیا پاکستان. اب ہم کرتے ہیں حکومت پاکستان کا انتخاب. جب بھی جنرل الیکشن آتا ہے ہم ووٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان کے لیے، ہم ووٹ دیتے ہیں حکومت پاکستان بنانے کے لیے. پھر اس کے ذریعے جو آگے پرائم منسٹر اور اس کے کیبنٹ ممبرز، چیف منسٹر، اس کے کیبنٹ ممبرز، یہ تمام الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں اپنے جنرل الیکشن سے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ڈفرینٹ ہے، اور یہ جو ریاست ہے ہماری، یہ پریزیڈنشل پلس یہ پرائم منسٹر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہی رہتا ہے. اب صورتحال یہ بنی کہ آئین پاکستان 1973 میں جب لکھا گیا، اور تمام اس وقت کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کو متفقہ طور پر منظور کیا، تو اس میں ہر اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ جو ایک شہری کے لیے نہایت ہی لازم و ملزوم ہو. فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہم کرتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس اس میں پروٹیکٹ کیے گئے ہیں. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا جب تک کتاب کھول کے نہیں پڑھتے کہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے. بیسک چیز میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچے کو فری ایجوکیشن دے گی. فری ایجوکیشن دے گی 5 سے 16 سال تک کے بچے کو، پہلی جماعت سے میٹرک کلاس تک کی فری ایجوکیشن انشور کیا گیا. یہ آئین پاکستان گارنٹی ہے نا ہمارے حقوق کی. اس آئین پاکستان کی وائلیشن پر ہمارے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے، اس آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر جرم عائد ہو جاتا ہے، غداری کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. تو جب آئین پاکستان ایک چیز کو گارنٹی کر رہا ہے کہ حکومت یہ دینے کی پابند ہے، لیکن حکومت اگر نہیں دے رہی تو ہم پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ہم حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں. جس کو ووٹ دے کے آپ نے الیکٹ کیا تھا اس کی ذمہ داری تھی، اسٹیٹ نے انشور کیا تھا. اس کے جتنے آرٹیکلز ہیں اس میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہے اسٹیٹ کہ آپ جس حکومت کو لے کے آئیں گے وہ حکومت پابند ہوگی اس کے ایک ایک پروویژن کی، ایک ایک رائٹ کی. جو شہری کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اس میں تو یو ٹرن نہیں ہو سکتا. اس میں جو کچھ لکھ دیا اس کے اوپر پرائم منسٹر یو ٹرن نہیں لے سکتا. اس کی تمام پروویژنز کو اسی طرح سے لاگو کرنا ہے جس طرح سے اس میں لکھ دیے گئے. ہاں اس میں ترمیم کا اختیار ضرور موجود ہے، لیکن بیسک خد و خال کو اسٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتا کوئی بھی. عدلیہ اس کے اندر کیونکہ وہ اس کی پروٹیکٹر ہے. آئین میں لکھا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اس آئین کو پروٹیکٹ کرے گی. نہیں چھوڑ دیا اس نے پارلیمنٹ کے اوپر کہ پارلیمنٹ آئین کو جو ہے وہ ترمیم کر سکتی، تبدیل کر سکتی. نہیں، پروٹیکٹر وہ ہے، انٹرپریٹیشن بھی وہی کریں گے اور اس کی پروٹیکشن بھی وہی کریں گے. تو جب لکھا انہوں نے کہا کہ پریفیس کہتا ہے کہ یہ آئین پاکستان ہر شہری کو گارنٹی کر رہا ہے اس کے حقوق، اور اس کے حقوق کو گارنٹی کرنے کی ذمہ داری ڈال دی حکومت وقت پر، جو حکومت الیکٹ ہو کے آئے گی. حکومت اگر پوری نہیں کرے گی اس کی گارنٹیز کو تو شہری جدوجہد کرے گا. سب سے پہلی بات ہی میں نے آپ کو بتائی کہ فری ایجوکیشن کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت فری ایجوکیشن مل رہی ہے کسی کو؟ نہیں مل رہی، نہیں دے رہے. کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا اسکول
ایون یہ کہ جو اسکول کام کر رہے تھے وہ تک جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے، ختم ہو گئے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں، سالوں سے دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی نے اپنی اسپیچز میں کئی دفعہ بتایا کہ 2.5 کروڑ بچہ اس ملک میں بیسک ایجوکیشن کے بغیر ہے. بیسک ایجوکیشن نہیں جاتا ہے اسکول، نہیں کوئی سورسز ہی نہیں ہے اس کے پاس، نہیں جا سکتے لوگ پرائیویٹ اسکولس کے اندر. اس لیے گورنمنٹ اسکول سے 73 کا آئین جب بنا تھا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسکولس کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا. کل بھی مصطفیٰ بھائی نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا تھا کہ پیلے اسکول کی تعلیم بہت اچھی تھی، پیلے اسکول سے پڑھتے تھے. کیوں اچھی تھی؟ کیونکہ وہ ایک اچھے سیکٹر میں پہلے کام کر رہے تھے اور پھر ان اسکولس کو نیشنلائز کر لیا گیا. نیشنلائز کرنے کے بعد ان اسکولس میں ایجوکیشن فری ہو گئی. لیکن بعد کی گورنمنٹس نے کیا کیا؟ اس آئین کی وائلیشن کرتے ہوئے ان تمام اسکول جو پرائیویٹ جو نیشنلائز اسکول تھے، بجائے اس کے کہ نئے اسکول بناتے ہیں ان کو بھی پرائیویٹ کر دیا، واپس دے دیا انہی لوگوں کو جن کے وہ اسکول تھے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا ہے. بزنس بن گیا اسکولس کا تو بہت بڑا. وہ آج آپ سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ٹوٹلی ایک بزنس ہے. وہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. وہ ایجوکیشن کو سیل کر رہے ہیں اور ایجوکیشن سیل ہو رہی ہے بری طرح سے. صرف جس کے پاس پیسہ ہے وہ پڑھائی کر سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے. جب اس ملک کے 2.5 کروڑ بچے ایجوکیشن سے دور ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس آرٹیکل 25A کے پروملگیشن کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ظاہر تقریر بھی کریں گے، اپنے اجتماعات میں بات بھی کریں گے، اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کریں گے، لیکن آئینی طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، عدالت جانا ہے. ہم خود سے تو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. پاکستان زمین پارٹی کا یہ پروگرام ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، لٹریسی بڑھانے کے لیے نہیں، ایجوکیٹ کرنے کے لیے. لیکن لٹریسی اس ملک کی بڑھے گی کہاں سے؟ جہاں پہ غریب کا بچہ یا امیر کا بچہ ایک لیول کے اوپر پڑھے گا. جب تک وہ ایک لیول پہ ایک زبان میں ایجوکیشن حاصل نہیں کرے گا، 2 طبقاتی نظام بیلنس رہے گا، وہ چلتا رہے گا اسی طرح سے. ایک انگریزی بولنے والا اسکول ہے، ایک اردو بھی سکھانے والا اسکول نہیں رہ گیا. تو ایک جگہ تو ہم ایگزیکٹو بنا رہے ہیں اور ایک جگہ ہم ملازمین بھرتی کر رہے ہیں. یہ تفریق ختم کرنی ہے. یہی آئین کہہ رہا ہے. ڈسکرمنیشن کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، نہ ایجوکیشن میں ڈسکرمنیشن ہوگی، نہ جاب میں ڈسکرمنیشن ہوگی. آرمڈ فورسز میں بھی اسی طرح سے پورے پاکستان سے لوگ لیے جائیں گے، سول سروس میں بھی لیے جائیں گے، لوکل گورنمنٹ میں بھی لیے جائیں گے. اور جہاں جہاں مواقع پیدا ہوں گے ایکولنٹ بیسس کے اوپر ان کو جابز بھی دی جائیں گی. وعدہ کر رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشن، گارنٹی کر رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشن، لیکن ہو نہیں رہا ایسا کچھ. اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا. اگر کسی کو نوکری مل گئی ہے اور اس کی وہ نوکری اس قابل نہیں کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکے تو اس کو بیک اپ سپورٹ بھی کرے گا. نہیں پتا تھا نا، آج تک نہیں پڑھا تھا. تو بیک اپ سپورٹ بھی کرے گی گورنمنٹ، کر رہی ہے گورنمنٹ. ایک اسکیم نکالی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہاں چل رہا ہے؟ کتنے اربوں روپے کا اس کے اندر گڑبڑ گھوٹالہ ہو رہا ہے، یہ تھوڑے دن میں سامنے آ جائے گا. وہ بیک اپ سپورٹ ہی تھی نا، انکم بیک اپ سپورٹ تھی. وہ بے روزگاروں کو بھی مل رہا تھا، جن کی کم آمدنی ان کو بھی مل رہا تھا. آئین کے تحت یہ نا، ایسے خود سے تو پروگرام نہیں جاری کر دیا. یہ آئین کہہ رہا تھا بیک اپ سپورٹ کرنی ہے، نہیں کر رہے. کہاں جائیں گے؟ پانی نہیں مل رہا پینے کا. مصطفیٰ بھائی ہر جگہ پہ یہ بات آپ کو بھی بتاتے ہیں، میڈیا کو بتاتے ہیں، پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ پانی نہیں مل رہا. ایشورنس دے رہا ہے یہ آئین، پینے کا صاف پانی ملنا چاہیے ہر شہری کو. نہیں ملے گا، نہیں مل رہا. تو ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور اس جد و جہد کے لیے ہم عدالت میں جاتے ہیں. عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کر اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ مانگتے ہیں. سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. پھر یہاں پہ کھینچ آ جاتی، لوگ کہیں گے کہ یار یہ وکیل صاحب اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو وکیلوں کا کام شروع ہو جائے گا. ہر آدمی جا کے پٹیشن فائل کرے گا اور وکیلوں کو فیس بھاری بھاری دے. نہیں ہے ضرورت، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی انگریزی کی ضرورت نہیں ہے، کسی لمبی چوڑی کہانی کی ضرورت نہیں ہے. ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی درخواست بنا کر داخل کرنا سیکھے، داخل کرنا شروع کریں. احتجاج میں جاتے ہیں، احتجاج میں جب مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو پریشر پڑتا ہے. عدالت میں جب ایک ایشو کے اوپر 100 لوگ جائیں گے، ایک ایک پیج کی درخواست لے کے جائیں گے تو پریشر بلٹ اپ ہوگا. آئینی حق لینے جائیں گے، ایسے لے سکتے ہیں. یہ ہے آئینی جدوجہد. آئینی جدوجہد تو ختم کر رہے ہیں ہم. آئینی جدوجہد کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم حاصل نہیں کر رہے اس تعلیم کو. تو آج میری گزارش یہ ہوگی کہ ہر آدمی اگر یہ سن لے گا، سوچ لے گا، سمجھ لے گا
تو آئینی جدوجہد کا طریقہ بڑا آسان ہے، گھر میں لکھ لیں اردو میں ایک درخواست، جو رائٹ وائلیٹ ہوا ہے لکھے اور چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس ہند ہائی کورٹ کو بھیج دیں، کنورٹ ہو جاتی ہے وہ پٹیشن کے اندر، آپ کو نوٹس کر کے بلا لے گا۔ 100 آدمی اگر ایک ہی پوائنٹ پر بات کریں گے کہ مجھے پانی نہیں مل رہا ہے، میرے گلی میں گٹر بہہ رہا ہے، میرے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، میرے بچے کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے، کیسے ایکشن نہیں ہوگا؟ نہیں چاہیے کسی کو بھی وکیل رکھنا کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں۔ بھی معاشرے کا تقاضا یہی ہے نا کہ ہمیں اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی اپنا مقدمہ کراچی شہر کا مقدمہ لے کے جاتی ہے عدالت، مصطفیٰ بھائی کی ہدایت پر سینسس کے متعلق ہم نے کیس داخل کیا، مصطفیٰ بھائی کی ہدایت کے مطابق الیکشنز کے حوالے سے ہم نے کیس فائل کیا، پانی کے حوالے سے واٹر کمیشن میں گئے، لوگوں کے بے گھر ہونے کے سلسلے میں گئے، جا رہے ہیں۔ لیکن جب مجمع اکٹھا ہوگا، جب یہ کیس لگتے ہیں، تو اس کیس میں آپ سب اگر پریزنٹ ہوں گے، آپ سب جائیں گے، آپ کے حقوق کے لیے تو لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہی لوگوں کو نہیں جا کے بتائیں گے کہ آپ کے حقوق کیا ہے اور جن کے لیے پاک سرزمین پارٹی جدوجہد کر رہی ہے، آپ جدوجہد کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ملے گی۔ صرف حقوق کی اویئرنیس ہی اگر آپ نے دے دی اور بتایا کہ یہ پارٹی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور آپ کے حقوق کیا درج ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کریں، یہاں سے کریں، کہیں اور سے کریں، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کریں، آگے ڈیلیور کریں۔ علم حاصل کرنا بھی ثواب ہے، علم کو آگے پہنچانا بھی ثواب ہے۔ یہ سوچ کے حاصل کریں کہ ثواب مل رہا ہے، یہ سوچ کے آگے بڑھا دیں گے، اس سے بھی ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس آئین کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو حقوق دیے گئے اور وہ گورنمنٹ نے سلب کر لیے، آپ کو دینے سے کترانا شروع کر دیا اور اس کے اندر ڈسکرمنیشن سٹارٹ کر دیا۔ آپ کا رائٹ بنتا تھا میرٹ پہ، آپ کو نہیں دیا، کسی دوسرے اپنے پولیٹیکل سپورٹ کے یا ورکر کے حوالے کر دیا، جو کہ بالکل اس چیز کا اہل نہیں تھا، اس کو دے دیا۔ تو سوائے اس بات کے کہ ہم اس چیز کو دل میں رکھ کے اپنے دوستوں سے ڈسکس کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آواز نہیں اٹھاتے۔ آپ کا حق ہے آواز اٹھانا، آپ کا حق ہے کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جب تک آپ اپنی آواز آگے نہیں بڑھائیں گے، اس شہر کی آواز نہیں بڑھائیں گے، آگے نہیں لے کے جائیں گے، نہیں معلوم ہوگا لوگوں کو کہ آپ یونائٹڈ ہیں۔ پاکستان کا پہلا مقصد یہی ہے، اتحاد ضروری ہے۔ اتحاد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ اتحاد ہوگا، اویئرنیس ہوگی، تعلیم ہوگی، آگے بڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو لکھائیں گے، خود بھی علم حاصل کریں گے اور بچوں کو بھی علم دیں گے۔ تو میں واپس اپنے پوائنٹ پر آ جاتا ہوں، جہاں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس مملکت خداداد کا انتخاب آپ کے اور میرے بڑوں نے کیا تھا، 1946 میں کیا تھا، انہوں نے ووٹ کیا تھا۔ ووٹ کرنے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا، شرمندہ تعبیر کیا اس خواب کو جو وہ 90 سال سے دیکھ رہے تھے، ایک آزاد اسلامی فلاحی مملکت۔ فلاحی ورڈ پہ میں نے پریس کیا زیادہ، فلاحی مملکت لکھا ہوا ہے اس کے اندر، یہ فلاحی مملکت ہے، درج کیا گیا ہے کہ اس کے اندر فلاح و بہبود کے کام ہوں گے، درج کیا گیا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انکم سپورٹ ہوگی، پانی دیا جائے گا، کھانا پہنچایا جائے گا، انشور کریں گے کہ صاحب آپ کو نوکری بھی مل جائے، یہ ساری چیزیں۔ یہ آپ کو انگریزی اور اردو کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان نے 1973 میں لکھا، آج تک پروملگیٹ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے 2 سال پہلے بھی یہ بات برابر کرائی کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج، اردو ہماری قومی زبان ہے اور اردو کو رائج کیا جائے گا۔ آئین میں تو لکھا ہے کہ 40 دن میں رائج کر دیں، 1973 میں لکھا تھا 40 دن میں رائج کر دیں اردو کو، ساری کورسپونڈنس اردو میں ہونی چاہیے۔ 2 سال پہلے آنریبل سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، ایک ججمنٹ دیا اور اس میں کہا کہ تمام ادارے، حکومتی ادارے اس رول کو، اس آرٹیکل کو فالو کریں، سوائے سپریم کورٹ کے کوئی فالو نہیں کر رہا۔ صرف سپریم کورٹ بھی اس حد تک فالو کر رہی ہے کہ جتنے نوٹس سمنز ہیں وہ اردو میں نکلتے ہیں، آپ کی ڈرافٹنگ انگریزی میں جاتی ہے۔ لیکن کہنے کا اور سمجھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ شاید کورٹ میں انگریزی ہی بولنی پڑے گی یا انگریزی ہی سمجھنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہماری نیشنل لینگویج ہے اردو، آئین کہہ رہا ہے کہ اردو میں بات کریں،
اردو میں ڈرافٹ کریں, اردو کے اندر ججمنٹ دیجئے. سپریم کورٹ میں اردو میں آنے لگ گیا, اردو میں آپ بات کریں تو اردو میں لکھ کے بھیجیں درخواست. نہیں ہے ضرورت کہ کسی سے جا کے ٹرانسلیشن کرانا ہے, کسی سے کوئی بات کرنی, نہیں ہے ضرورت. اپنی درخواست کسی وائلیشن کے تحت آپ داخل کر سکتے ہیں. اور اس جد و جہد پر جو سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا کہ اردو رائے جو ہو جانی چاہیے ود ان, یہ 40 ڈیز اس نے کہا تھا, حکومت نے آئین نے 40 دن کہا تھا, سپریم کورٹ نے کہا کہ 6 مہینے میں کر دو 2016 میں. آج تک نہیں ہوا. آج بھی انگریزی ہی ہماری جو ہے وہ فرسٹ لینگویج ہے, اور سیکنڈ لینگویج کے اوپر ہم آج بھی اردو کی بات کرتے ہیں. جد و جہد میں شامل کریں اس کو, اپنی نیشنل لینگویج کو شامل کریں. نہیں لکھا ہوا کہیں پہ, ویسے میں آپ کو تھوڑا سا شیئر اور کر دیتا ہوں, نہیں لکھا ہوا کہیں پہ ریجنل لینگویجز کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ پڑھایا جائے, اسکولوں میں پڑھائی جائے ریجنل لینگویجز, لیکن اردو کو پروموٹ کرنا ہے. اردو پروموٹ ہوگی, پورے ملک کی ایک زبان ہونی چاہیے تھی. بہرکیف, تو میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ آئین نے جتنی ذمہ داریاں حکومت پر عائد کی ہیں وہ تمام آپ کے حقوق سے متعلق ہیں, اور وہ حقوق دینے سے قاصر ہے. تو ہم نے عملی جد و جہد اسی طرح سے کرنی ہے. صرف لوگوں کو اویئر کرنے کی باری ہے. اویئر کریں گے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں, مجمع اکٹھا کریں گے, مجمع کی اختیارات آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ پی ایس پی نے فراہم کیا ہے کہ اگر آپ یہ سارے مل کے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں اور عدالتوں میں ایک درخواست اپنے حقوق کے متعلق دینا شروع کر دیں. میں اگر بات کر لیتا ہوں سینسس سے متعلق, سینسس بھی آئین کے تحت ہی ہوتا ہے, اور آئینی پٹیشن کے ذریعے مصطفیٰ بھائی کی ہدایت کے مطابق سپریم کورٹ میں ہم نے کیس بھی داخل کیا. لیکن آپ سب انڈیویجولی اگر یہ بات داخل کریں گے تو ایک اور اثر پڑتا ہے, یہ پارٹی کی بیک اپ سپورٹ کے لیے بھی اثر پڑتا ہے. آپ نے آج یہ تہیہ کر لیا کہ آپ کو نہیں گنا گیا. جب آپ کو نہیں گنا گیا تو آپ کے حقوق کیسے ملیں گے آپ کو؟ 70 لاکھ لوگ اگر کم ہو گئے شہر سے تو ان 70 لاکھ لوگوں کے وسائل صرف 1 کروڑ 60 لاکھ کے وسائل ملیں گے. جو 1 کروڑ 60 لاکھ گنے گئے انہی کے وسائل ملیں گے, اور 70 لاکھ لوگ بھی اسی میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے جو روزانہ کی تعداد میں بڑھ رہے ہیں. نہیں ملے گا نا, نہیں ملے گا تو کہاں آواز اٹھائیں گے؟ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں گے. اور آخری پلیٹ فارم کیا ہے؟ وہ ہے عدلیہ. روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک آدمی درخواست دے گا, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع, ہزاروں درخواستیں جب لگیں گی تو ایک امپیکٹ پڑتا ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس بارے میں ایجوکیٹ کروں, اس بارے میں آپ کو میں قائل کروں کہ آپ کو لکھنے پڑھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہونا چاہیے اپنے حقوق کے حصول کے لیے. آسان اور سہل تو طریقہ ہے, لکھنے پڑھنے میں کون سا ٹائم لگ رہا ہے؟ آج آپ سب واٹس ایپ اور فیس بک یوز کرتے ہیں, گوگل یوز کرتے ہیں, گوگل پہ جائیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈالیں, زیادہ نہ پڑھیں, آرٹیکل 8 سے لے کے 25A تک پڑھ لیجئے. صرف آپ سے متعلق بات کی گئی ہے. 8 سے 25A تک, آرٹیکل 8 سے لے کے 25A تک پڑھ لیں. صرف آپ کے حقوق ہیں, اور وہ اس کے اندر جو کچھ درج ہے وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں تو شاید اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتی آئین, کہ جو میرے تمام ایسے حقوق جس کے بارے میں میں ابھی آئندہ 10 سال میں سوچوں گا ان کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو کرنا ہے, یہ ایجوکیشن حاصل کرنا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ریاست جو ہے پاکستان وہ 3 اداروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, 3 پلرز کے اوپر کرتی ہے. ایک جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. یہاں قانون سازی نہیں ہو رہی پارلیمنٹ میں, قانون سازی, جامع قانون سازی, اور وہ حقوق دلانے کی قانون سازی. قانون سازی وہ ہو جس سے شہریوں کو ان کے حقوق ملیں, قانون سازی وہ ہو جس سے شہریوں کی پروٹیکشن ہو, قانون سازی وہ ہو جس سے شہری خوش ہوں. آپ نے اتنے عرصے میں یہ دیکھا ہوگا کہ قانون سازی وہ کی جاتی ہے جس سے شہریوں کو پریشانی ہو. قانون وہ وضع کیے جاتے ہیں جس سے پولیس کی اور ایسی تمام جو اختیار رکھتے ہیں ان قوانین کو لاگو کرنے کا, سوائے ان کے بینیفٹ کے اور کچھ نہیں, اور کچھ عرصے بعد وہ قوانین ختم کر دیے جاتے ہیں. تو کیسے کریں گے وہ قوانین کا اطلاق؟ جب وہ ٹی وی کے ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, جب وہ پرائم ٹائم کے اندر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ قانون سازی کر کے لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں,
ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوں گے، نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجوکیشنل پروگرام نہیں ہے. انہوں نے صرف وعدے کیے تھے اور وعدے کر کے انہوں نے آگے ڈیلیور نہیں کرنے تھے. تو یہ ڈیلیور کرنا ہے آپ نے، کہ جب آپ ایجوکیٹ ہو جائیں گے، جب آپ یہ چیزیں لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیں گے، جب آپ یہ تہیہ کر لیں گے کہ میں نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ تمام باتیں کرنی ہیں جس سے مجھے فائدہ مل جائے گا، میرے پڑوسی کو فائدہ مل جائے گا، میرے بچوں کو فائدہ مل جائے گا، میرے شہر میرے ملک کو فائدہ ملے گا. تمام چیزیں درج ہیں اس کے اندر. اچھا، ان اویئرنیس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے ابھی ریسنٹلی کوئی 10 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈرائیو لانچ کی تھی جس کے تحت لوگوں کو ووٹ کے اندراج کے لیے کہا گیا تھا. وہ دن گزرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یار وہ ووٹ کا اندراج کیسے ہوگا. 3 دن کا وہ پروگرام تھا ان کا، اور اس کے اور یہ دوبارہ آئے گا، ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا. تو اپنے پڑوسی کو بھی بتانا ہے نا کہ جس کا ووٹ کراچی میں یا اس کے حلقے میں نہیں ہے. جب ہم الیکشن منہ پہ گئے تھے تو لوگوں کے زیادہ تر حلقوں میں ووٹ نہیں تھے. چینج کرائیں گے نا، ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. صرف ایجوکیشن یہاں تک نہیں رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے، الیکشن پروسیس کو بڑھائیں گے آگے. پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، ہم سب پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم سب سیاست کے طالب علم بننے آئے ہیں. تو سیاست کے طالب علم کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے سے جو سیکھے گا، جو سیاست کو سیکھے گا، وہ آگے ڈیلیور کرے گا. آج سے ڈیلیور کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ تبدیلی وہاں سے آئے گی جب ان کا ووٹ ان کو مل جائے گا. جب ان کا ووٹ ان کے پاس ہوگا، وہ ووٹ دیتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ یہ میرا ووٹ جس کو میں دوں گا آئین کے تحت وہ حکومت بنائے گا. یہ ایجوکیٹ کرنا ہے نا ہمیں لوگوں کو کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ووٹ ایک امانت ہے، ایک مقدس فریضہ ہے. 2 لفظ کہتے ہیں نا، ایڈ بھی چلتا ہے کہ ایک مقدس امانت ہے اور قومی فریضہ ہے. تو دیتے ہوئے تو نہیں سوچ رہا کوئی بھی، کیونکہ اس کے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے جو آپ کے پاس موجود ہے یا ہونی چاہیے. مقدس امانت کا مطلب اس کو بتانا ہے کہ یہ ووٹ دینے سے حکومت بنتی ہے یا حکومت نہیں بنتی ہے. حکومت بنے گی تو تمہارے رائٹ پروٹیکٹ کرے گی. اگر صحیح آدمی کو، صحیح لوگوں کو ووٹ دو گے تبھی وہ حکومت کا حصہ بنیں گے اور تمہارے لیے قانون سازی کریں گے. تو شروعات تو ریاست کے ستون کے لیے ووٹ سے ہی ہونی ہے نا اس ملک میں. وہ تو پہلی قانون ساز اسمبلی بن گئی تھی 1947 میں، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ گورنر جنرل بنے، لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے، وہ پہلی تھی. اس کے بعد نہیں. اس کے بعد تو الیکشن پروسیس کے ذریعے یا وہ ڈکٹیٹر کے ذریعے چلتی رہی. تو جب بھی الیکشن ہوگا ہمیں اس ووٹ کے تقدس کو سمجھنا ہوگا. یہ ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو جا کے کہ آئینی ذمہ داری ہے تمہاری وہ ووٹ، اور اس ووٹ کو کتنا سوچ کے دینا پڑے گا. جب تک اس نے یہ چیزیں نہ پڑھی ہوں، یہ چیزیں اس کو علم میں نہ ہوں، یہ اس کے حقوق اس کے سامنے نہ ہوں، کہ یہ سب وائلیٹ ہوتے رہے نا 1973 سے لے کے آج تک. 1973 سے اس چیز کے اوپر عمل نہیں ہوا. 73 سے پہلے تو چلے لکھا ہوا نہیں ہوگا، لیکن دینا تو ذمہ داری تھی نا ریاست کی ستون حکومت کی. نہیں دے رہے تھے. 73 میں لکھ دیا انہوں نے، کیونکہ اس وقت کی حکومت کا نعرہ تھا یہ. وہ آج تک وہ یہی نعرہ لگاتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا انہوں نے. کہیں گے یہ تو ایشورنس ہم نے اس میں دی ہوئی ہے. تو آئین پاکستان نے تو کر دی تھی وہ ایشورنس. کوئی سیاسی پارٹی کیسے سلوگن بنا سکتی ہے اس کو؟ جس بات کی ایشورنس آئین پاکستان دے رہا ہے، اس سلوگن کو ایک پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو میں شامل کر دیا، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، لگ گئے پیچھے. آج تک لگے ہوئے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ یہی دے گا. نہیں بھائی، ریاست پاکستان کی گارنٹی ہے. یہ آئین وہ کتاب ہے جس سے ہم کوئی اختلاف نہیں کر سکتے، جس کے کلازز کو، آرٹیکلز کو منوان تسلیم کرنا ہے، کیونکہ یہ تمام لوگوں کے متفقہ فیصلے سے بنایا گیا ہے. جہاں کہیں کوئی اوپر نیچے ہوگا تو پارلیمنٹ تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی ہے.
ایک بڑی خوبصورت بات اس آئین کے اندر درج ہے جو کہ درج ہونی بھی چاہیے تھی, کیونکہ یہ اسلامک ریپبلک, پورا نام تو سب کو پتا ہے, یہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور اس آئین میں لکھا ہے کہ قرآن اور سنت سے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا اس ملک کے اندر. بالکل ٹھیک بات ہے, قرآن اور سنت سے منافی تو بن ہی نہیں سکتا. 96% مسلم کنٹری ہے یہ. قرآن و سنت سے اس کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنایا جا سکتا. تو کیا ایسا ہے جب لوگوں کو گھروں سے زبردستی پکڑ کے لے کے جایا جاتا ہے, چادر اور چار دیواری کا پامال کیا جاتا ہے, تو کیا اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا کہا گیا؟ نہیں کہا گیا, نہیں بتاتے. آئین تو یہ بتا رہا ہے, آئین تو کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن اور سنت سے متضاد کوئی قوانین اس ملک کے اندر نہیں بن سکتے. کوئی بچہ ان ایجوکیٹڈ نہیں رہ سکتا. ضلع تحصیل کے لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کو کم از کم پرائمری ایجوکیشن اس کو دینی لازمی, مسٹ ہے, لازمی. بالکل لکھ دیا, شیل کا ورڈ یوز کر دیا کہ دینی ہے اس کو تعلیم. کوئی بچہ جو گنوار نہیں رہ سکتا. آج کی تاریخ میں 2.5 کروڑ بچہ اگر علم حاصل کیے بغیر رہ گیا تو آپ اور میں کہاں جائیں گے؟ کیونکہ شہر میں رہتے ہیں اس لیے شاید تھوڑے بہت پڑھ لکھ گئے اور کھڑے ہو کے بات کرنے کے قابل ہو گئے. تو 2 طبقاتی نظام تو ختم نہیں ہو سکتا اس ملک میں. 2 قومی نظریے کے تحت بنا تھا, 2 طبقاتی نظام کے تحت یہ ملک نہیں بنا. آئین نے مخالفت کی, آئین نے 2 نیشن تھیوری پہ تو کام کیا ہے, لیکن 2 طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ کو عملی جدوجہد کرنی, پڑھی لکھی جدوجہد, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لکھ لکھ کے درخواستیں لگاتے رہے. کوئی نہیں, کوئی پرابلم نہیں بنتی, کوئی نہیں چیک کرتا. وہ بلا لیں گے آپ کو نوٹس دے کے, آپ کے یہاں میں نے لکھی ہے, میں اپنا حق مانگ رہا ہوں, غلط نہیں ہے, نوٹس ہوگا. 100 آدمی لکھیں گے, 100 دفعہ جائے گا. جب دروازہ نوک ہوگا ایک چیز پر آپ ہیمرنگ کریں گے تبھی تو ملے گا نا. ہیمر کرتے رہیں گے تو ابھی تو آپ کے حقوق ملیں گے آپ کو. اور یہی ہیمرنگ آپ نے کرنی ہے اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد موو کرتے ہیں. سب کا سرکل ہے نا, اپنے اپنے گروپس کے اوپر لگائیے. یہی جو میں نے آپ کو کہا ہے آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 25A تک بتائیں لوگوں کو کہ صاحب آپ کے حقوق ہیں کیا, گارنٹی کیے ہیں. اگر میں اس آئین کو وائلیٹ نہیں کر سکتا تو آئین بھی میرے رائٹ کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. اس نے جو مجھے دے دیا واپس نہیں لے سکتا. پابند کر رہا ہے نا حکومت کو, لیکن حکومت تیار نہیں ہے. تو جب تیار نہیں ہے تو ہم تیار ہوں گے, ہم جائیں گے عدالتوں میں, ہم کریں گے عملی جدوجہد کا آغاز. ہم اپنے پڑوسی کی درخواست بھی خود پوسٹ کر دیں گے. نہیں جانا ہے وہاں عدالت بھی جا کے نہیں, آپ کو خود جا کے ٹھپا نہیں لگوانا, کوریئر کر دیجئے, پوسٹ سے بھیج دیجئے. یہ سارے موڈز اپلائی کر سکتے ہیں ہم. اپنی رائٹس کی جدوجہد جرم نہیں ہے. کہیں نہیں منع کیا گیا آپ کو کہ آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے سے باز آ جائیں, قاصر ہو جائیں, مت جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آج 1,60,000 مقدمات سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ. اس لیے فگر مجھے اس لیے یاد ہو گئی کہ آج مجھ سے کسی نے سوال کر لیا وہ میڈیا پہ. 1,60,000 مقدمات پینڈنگ ہیں اور ہر سال ان تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 80 سے 85% مقدمات حکومت وقت کے خلاف ہی ہوتے ہیں. آپ کسی مقدمے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, چاہے وہ سول کیس ہو یا کرمنل کیس ہو, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں, یا آئینی درخواست دی گئی ہو, ان تمام میں حکومت کا کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے. آپ KMC, KDA, واٹر بورڈ, منسٹری آف ہیلتھ, منسٹری آف سائنس, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہی جاتے ہیں. اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے حقوق کو سلب کر کے بیٹھا ہوتا ہے. آپ پہلے اس کے پاس جاتے ہیں, وہ وہاں کا جو UDC LDC ہے وہ ملنے سے انکار کرے گا, اوپر آگے سپرنٹینڈنٹ ملنے سے انکار کرے گا. منسٹر تک تو جاتی ہی نہیں ہے بات, کیونکہ اس کے پاس تو ٹاک شو میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے, دفتر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. تو جب آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس آخری دروازہ ایک وکیل کا دفتر ہوتا ہے, پھر آپ کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اور کورٹ میں 80 سے 85% وہی مقدمات ہیں جو اس دفتر میں, اس منسٹر کے آفس کے اندر یا اس ڈپارٹمنٹ کے کسی لیول کے اوپر ریزالو ہو سکتے ہیں.
لیکن جھوٹ پر مبنی کارروائی کر کے، لوگوں کو مس گائیڈ کر کے، لوگوں سے پیسے ایٹنے، کیونکہ کرپشن ہے، پیسے ایٹنے کے لیے، اور پھر ہمارا جیسا بھائی جو اس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں وہ پریشان ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. میں لٹریٹ کی بات نہیں کر رہا، لٹریسی ہوگی اس کی، بٹ وہ اس حق کے بارے میں ان ایجوکیٹڈ ہے. تو ہم آج سے اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں یہ ایجوکیشن، لیگل ایجوکیشن کسی حد تک، ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری کتابیں پڑھیں گے، لیکن کسی حد تک حاصل کریں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے. دیکھیں آئین وہ گارنٹی ہے، وہ چیز ہے جس کے تحت یہ ملک چل رہا ہے. آئین سسپینڈ نہیں ہوتا، دوسرے قوانین ختم ہو سکتے ہیں، آئین ختم نہیں کیا جا سکتا. آئین کے تحت دوسرے قوانین ڈیزائن کیے جاتے ہیں، دوسرے قوانین. تو یہ وہ بیسک پرنسپل ہے جس کے تحت آپ اس ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو آج اگر ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہم خود بھی ایجوکیٹ ہوں گے، اپنے ساتھ دوست بھائی رشتہ داروں کو ایجوکیٹ کریں گے، اپنے پڑوسیوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اور اپنے حقوق کی عملی جدوجہد کا آغاز کریں گے. آج سے شروع کریں گے، درخواستیں لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے اور پوسٹ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی آمد کا شکریہ. کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. کوشچن آنسر سیشن ہے یہ، 10 منٹ 15 منٹ جو بھی آپ لینا چاہیں، میں سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہوں. آپ نے جو بتائی ہے وہ آرٹیکل 8 سے 25A تک ہے. 8 from 25A فنڈامنٹل رائٹس. مجھے پانی کے لیے کون سا آرٹیکل وہ کرنا؟ سر وہ پرنسپل آف پالیسی ہے، اس سے آگے دیتا ہے. جو پرنسپل آف پالیسی ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کو کھانا پینا، نوکری، پرنسپل آف پالیسی کے اندر ڈیفائن کر دیا گیا. نہیں، میں درخواست لکھوں چیف جسٹس کے نام، میرے علاقے میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا، بالکل، تو میں کون سا آرٹیکل کوٹ کروں؟ یہ پرنسپل آف پالیسی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر نمبر 2 ہے، اور آرٹیکل ہے 38. اس کے تحت 38 جی، اس کے تحت درخواست دیں گے، عدالت کو دیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان کو موو کریں گے، چیف جسٹس آف سندھ کو موو کریں گے. 38 کیا نمبر بتایا؟ 38. اور مجھے میرے بچے کو تعلیم نہیں مل رہی، 25A میں جائیں گے. کیا 25A سیکشن آرٹیکل ہے، آئین میں آرٹیکل ہے، سیکشن نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. باقی چیزوں میں سیکشن ہوتے ہیں. آئین کے اندر اندراج ہے آرٹیکلز کا، آرٹیکلز کہلاتے ہیں. آرٹیکل 25A، بچوں کو نہیں مل رہی ایجوکیشن، اسکول نہیں بن رہے، اسکول تباہ برباد ہو گئے جو تھے، اس میں بھینسیں باندھ دی گئیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو فری ایجوکیشن حکومت سے لے کے دینی ہے. تو اس کا سیکشن ہے 25A. 25A کے تحت درخواستیں دائر کریں سب کہ میرے بچے کو ایجوکیشن فری ملنی چاہیے، وہ پیلا اسکول ہو، نیلا اسکول ہو. میرے بچے کو ایک کوالٹی ایجوکیشن ہے جو دینی ہے. حکومت کا یہ فرض ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی گارنٹی ہے. یہ آئین نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی. آئین ایک ایگریمنٹ ہے نا، یہ آئین ایک ایگریمنٹ ہے. آپ سنتے ہوں گے نا ڈوئل نیشنل کے بارے میں، کہتے ہیں جی اس نے تو وہ کوئین کی جو ہے وہ اوتھ لیا ہوا ہے. اس میں بھی تو میں نے اوتھ لیا ہوا ہے نا، میں پیدائشی ہوں تو میں پڑھتا نہیں ہوں اس کو. لیکن اگر کوئی شہری باہر سے آتا ہے، اب اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں بھائی جان. تو اگر میں تو بورن نیشنل ہوں نا، ہم سب بورن نیشنل ہیں کیونکہ ہمارے والدین ہیں پاکستانی، تو ہم بھی پاکستانی ہو گئے. بعض دفعہ جاتے ہیں وہ رجسٹریشن کرانے نادرا کے آفس میں، اور اگر ہم لکھ دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا وہ شیئر کر لیتا ہوں واقعہ، کہ میں اپنے والدین کو لے کے گیا آئی ڈی کارڈ بنانے نادرا کے آفس، تو وہ پلیس آف برتھ انہوں نے پوچھا، فارم میں لکھا تھا، تو میں نے لکھ دیا انڈیا. تو وہ کھلبلی سی مچ گئی، کہنے لگے تو انڈین ہے. میں نے کہا یہ ان کی تاریخ پیدائش بھی تو پڑھو کیا ہے، 1940. تو کہنے نہیں انڈیا لکھا آپ نے. میں نے کہا تو بھائی انڈیا ہی تھا نا، کراچی بھی تو ہندوستان کا حصہ تھا نا، یہ لاہور بھی ہندوستان تھا، پشاور بھی ہندوستان تھا. تو اگر میں لکھوں گا تو غلط لکھ رہا ہوں کیا؟ میں تو صحیح لکھ رہا ہوں کہ جو 47 سے پہلے جو بھی پیدا ہوا ہے اس کا پلیس آف برتھ کیا ہے؟ ہندوستان. میں کیا لکھ دوں اس میں؟ کراچی لکھ دوں. اور اچھا اگر میں لکھ دیتا کہ جی وہ پیدا ہوئے ہیں کہیں فیروز پور میں، وہ کہیں پیدا ہوئے بامبے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو پھر ہم دیں گے ہی نہیں. ایک سوال میں بھی کر لوں جی جی، کہ یہ اسلامی تشخص کا بیان کہاں پہ رہے، کس سیکشن میں؟ دیکھیں یہ جو قرارداد مقاصد جب ہوئی تھی، سیکشن 2 ہے 2A.
اس کے اندر اسلامی تشخص کے لیے ہمیں پابند کر دیا گیا کہ ہمارا ماحول اسلامی ہوگا. یہ بھی آئین کہہ رہا ہے ٹوٹلی اسلامک. پردہ, چار دیواری, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اسلامک وے آف لائف ڈسکرائب کی گئی. مائنورٹیز کو اپنے حقوق دیے گئے. ایسا نہیں کہ مائنورٹیز کو حقوق نہیں دیے گئے, کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے, نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک کلچر ہوگا سارا. مائنورٹیز کو بھی ان کے حقوق اسی طرح سے دیے گئے جیسے مسلمان کو دیے گئے. ان کو بھی عبادت گاہوں کے لیے جگہ فراہم کی جائے گی. وہ بھی اپنی ریلیجن کا پرچار کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. اسی طرح مسلمان بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اسلامی قانون کے خلاف کوئی قانون بن سکتا ہے؟ نہیں, وہ میں نے ابھی بتایا کہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بن نہیں سکتا. دیکھیں, یہ آئین نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور ذمہ داری دی ہے حکومت وقت کو. اس میں کوئی حکومت کا نام نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان کی ہوگی یا نواز شریف کی ہوگی. اس نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ 5 سے 16 سال کا بچہ, اچھا ایجوکیشن پہ کوئی لمٹ نہیں ہے ایج کی. ایسا تو نہیں ہے نا کہ 17 سال کا بچہ بھی تو کر سکتا ہے میٹرک, 18 سال کا بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک ایج لمٹ دے دی ہے. 5 سے 16 سال کے بچے تک کو فری ایجوکیشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. سر پٹیشن کی کاسٹ کچھ بھی نہیں, 100 روپیز کا ایک ٹکٹ لگتا ہے. جسٹ کورٹ فی اسٹیمپ ہر پٹیشن پہ 100 روپے کا لگتا ہے. ایک پٹیشنر کے حساب سے آپ جو درخواست بھیجتے ہیں آپ ویسے بھیج سکتے ہیں. وہ میں تھوڑے سے تصحیح کر دوں کہ جب آپ نہیں, وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے لیے لائر کی ضرورت نہیں ہے, آپ انڈیویجول کر سکتے ہیں. آج آپ کے پاس ظاہر ہے جب گھر میں بیٹھ کے لکھیں گے تو آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا نا, 100 روپے کا اسٹیمپ تو نہیں ہوگا آپ کے پاس. آپ بھیج دیں اس کو. جب آپ بھیج دیں گے تو وہ صرف ایک آبجیکشن لگے گا کہ آپ 100 روپے کا ٹکٹ جمع کرا دیجئے. وہ آپ نے کمپلائنس کرنی ہے نا, پھر 100 روپے کا ایک ٹکٹ لگا دینا اس درخواست پہ, وہ آگے چلے گا. نہیں, ای میل کر سکتے ہیں, لیکن وہ صرف سپریم کورٹ کا ڈومین ہے, اس کے پاس 184 دی ہے, ان کے پاس ہے, وہاں سے آپ لائن اپ ہوئے میں, کیونکہ لاکھوں لوگوں نے کمپلینٹ کی ہوئی ہے, لیکن ہمیں لکھی ہوئی درخواست بھیجنی. دیکھیں اس میں جو 140A تو اس کے اختیارات پہ چلا گیا ہے آپ, ٹھیک ہے. یہاں یہ 140 اور کچھ بھی نہیں چلے گا, نہ ہی سپریم کورٹ کے بارے میں بھی نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں نا تاکہ آسان ہو جائے کہ اسٹیٹ کیا رہے ہیں, کہ وہ اسٹیٹ کون ہے. ہر وہ ادارہ, یہ ہے آرٹیکل 7. آرٹیکل 7 بتاتا ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے اسٹیٹ کی. یہ کہہ رہے ہیں, اب میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں پھر اردو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. Definition of the state. In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, مجلس شورا, کیونکہ آئین کے اندر پارلیمنٹ کا نام ہے مجلس شورا, ٹھیک ہے. پارلیمنٹ, a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities. یہاں آپ کی والی جلیل بھائی بات ہے, local and other authorities in Pakistan as are by empowered to impose any tax or cess. اب کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں جتنے بھی ادارے آتے ہیں وہ ٹیکس امپوز کر سکتے ہیں, سیس امپوز کر سکتے ہیں, اور جتنے بھی ادارے پاکستان میں اس طرح کے ہوں گے, وہ چاہے انکم ٹیکس کا ادارہ ہو, وہ چاہے SBR ہو, یا جو جس طرح کے بھی ادارے ہوں گے, ان سب کو اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا ہے. تو پہلی شق یہ میں نے 7 اس لیے نہیں آپ کو کہی کیونکہ وہ ڈیفینیشن میں تھی, اس لیے 8 سے شروع کیا. تو 7 جو شق نمبر 7 ہے, آرٹیکل 7 ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کن اداروں سے کیسے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں لوکل گورنمنٹ بھی آ جاتا ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی آتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی آتا ہے, اور وہ تمام ادارے جو کہ آپ سے ٹیکس لے سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. وہ 1,60,000 جو مقدمات ہیں نا, اس کی لائن میں لگنا ہوگا آج. اس لیے لگنا ہوگا کیونکہ وہ بھی حقوق کی جنگی لڑ رہے ہیں. اس 1,60,000 کو 3,20,000 پہ لے جائیں گے. جب اس کا برڈن پڑے گا ان پر, تب وہ اس چیز کو پڑھنے, سمجھنے اور ان کا جواب دینے کے قابل بنیں گے. آج وہی سرکاری ادارے, ان 1,60,000 جو میں صرف پورے پاکستان کا نہیں فگر دیا, میں نے آپ کو یہ فگر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کراچی کا. پورے پاکستان میں تو 9 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے. میں نے آپ کو سندھ ہائی کورٹ کراچی کا صرف بتایا, سندھ ہائی کورٹ, ابھی نیچے کی بھی نہیں بتائی, سب آرڈینیٹ کورٹ بھی نہیں بتایا, صرف سندھ ہائی کورٹ کراچی. اس سندھ ہائی کورٹ کراچی کو 1,60,000 سے 3,20,000 پہ لے جائیں گے. اس لیے لے جائیں گے کیونکہ وائلیشن ہے, اور مجبور کریں گے ان اداروں کو ہماری درخواست سننے کے لیے. جب تک ہم اگر یہی سوچیں گے کہ وہ 1,60,000 کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو ہم بھی اس لائن میں لگ جائیں گے. ہمیں چینج کرنا ہوگا, لوگوں کا مائنڈ چینج کرنا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, شک بھی موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے قانون موجود ہے, اس کے قانون بھی ہے,
کہ وہ پھر سندھ چیف کورٹ رول ایک الگ قانون ہے جس کے تحت ہم ارجنٹ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں, ہم روز درخواست دے سکتے ہیں, اس کے اندر روز اپنی سنوائی کر سکتے ہیں, ہم روز جا کے عدالت میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو حقوق کی جنگ جب لڑنی ہوگی تو ہمیں ان چیزوں کو بالائے طاق رکھنا ہوگا, اور ہمیں جانا ہوگا اس سمندر میں, اس کچرے میں, اس ڈھیر کے اندر جہاں پہ فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, اسی کے اندر سے ہماری یہ چیزیں نکلیں گی باہر. دیکھیے یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ, آئین سب سے بڑا ہے, سب سے بڑی کتاب ہے, ابھی ہم نے بتایا میں نے کہ آئین کی امپلیمنٹیشن, آئین کی وائلیشن ہی نہیں ہو سکتی. جب آئین کی وائلیشن کر دی, تمام وہ ایسی حکومتیں جنہوں نے اس آئین کو وائلیٹ کیا ان کے پہ آرٹیکل 6 لگ جانا چاہیے نا, کہ ہر شک کو وائلیٹ کرنے پہ آرٹیکل 6 ہے. آرٹیکل 6 یہی کہہ رہا ہے کہ جو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم ہوگا, آئین کی کوئی بھی ایک شک کے اوپر. تو یہ شک تو وائلیٹ ہوتی چلی آ رہی ہے 1973 سے, لیکن کسی نے بھی ہائی ٹریجن کا یا غداری کا مقدمہ قائم نہیں کیا ابھی تک. ہمیں دینا چاہیے. دیکھو اب تو کنٹیمپٹ میں جا سکتے ہیں ہم, اب تو سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ ہے, موجود ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ختم کر دو, انگریزی کی تعلیم دو, لیکن آپ کی جو قومی زبان ہے اردو اس کو فروغ دو. تو آپ کے تمام معاملات, کورسپونڈنس ورڈ یوز ہوا ہے کہ آپ کی جتنی کورسپونڈنس ہے وہ اردو میں ہونی چاہیے, یا خط و کتابت انگریزی میں چل رہی ہے. اچھا, اس کے لیے نا ابھی سپریم کورٹ نے اپنی رولنگ کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. پہلے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جتنی بھی کچی آبادی کو ایکچولی ہاتھ نہیں لگا رہے. اگر وہ گوٹھ آباد اسکیم کے تحت ہے, کچی آبادی ڈکلیئرڈ ہے, تو کچی آبادی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا, کہیں نہیں توڑنے کا کہا. انہوں نے کہا جو وائلیٹ کیا گیا رول, اچھا یہ وائلیشن بھی جو ہے وہ SBCA کی ذمہ داری ہے, اس میں اور کوئی دوسرا عمل دخل نہیں ہے, کسی گھر کو نہیں توڑا جا رہا. سپریم کورٹ نے بڑا اسپیسیفک آرڈر کیا ہوا, اور ابھی پچھلے ہفتے جب سپریم کورٹ کی بینچ کراچی میں موجود تھی تو انہوں نے بہت اسپیسیفکلی کہا ہے کہ ہم نے گھر گرانے کی بات ہی نہیں کی ہے, یہ میئر صاحب اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم نے گھر گرانے کی اجازت نہ کسی کو دی ہے نہ کچھ ہے. کچی آبادی تو قانون میں موجود ہے نا, کچی آبادی کا پورا ایک قانون ہے, اس قانون کے تحت ڈکلیئر کیا ہے پروونشل گورنمنٹ نے اس کو, اور وہ گوٹھ آباد کی ہو سکتی ہے, کچی آبادی کی ہو سکتی ہے. وہ جب ڈکلیئر ہو گئے, اب اس کے اندر وائلیشن اگر ہے, اس کے اندر کسی نے راستہ روک دیا ہے, اس نے کوئی ڈبل سٹوری اس کو کر لیا ہے, یا بلڈنگ کوڈ کے تحت نہیں کیا ہے, تو وہ جواب دے ہوگا SBCA کو. ادروائز اس کو گرانے کا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے. نہیں, ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوا ہوا, ایسا سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا ابھی تک. نہیں, ابھی تک سپریم کورٹ نے اس بارے میں کوئی حکم صادر نہیں فرمایا. اب ناجائز جگہ کے اوپر تو اب مطلب اگر آپس کی اس میں بات کریں, ناجائز جگہ تو ناجائز ہی ہوگی نا. اگر پارک کی جگہ پہ کوئی بنا ہوا ہے, کسی ایمینٹی پلاٹ کے اوپر اگر کوئی بنا ہوا ہے, وہ قبضے کی جگہ پہ بنا ہوا ہے, تو وہ کسی دوسرے کا حق خراب ہو رہا ہے نا. اس شہر کے اندر پارک بھی تو ہونے چاہیے, اس شہر کے اندر کوئی کنونشن سینٹر بھی ہونے چاہیے. شہر اتنا پھیلتا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ کو گلشن اقبال گلستان جوہر میں تو کوئی ایسا کنونشن سینٹر نہیں ملے گا, کوئی پارک ایسا نہیں ملے گا جہاں بچے اپنی تفریح کر سکیں. وہ سارے کے سارے اگر آئیں گے صرف ڈیفینس کے علاقے میں, یا آپ کو جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں مل جائیں گے, تو ادھر کے بچوں کا ان کا حق کیسے ان کو دلایا جائے گا. تو اسی طرح سے ہوگا نا. شکریہ احسان بھائی. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ایک بھرپور انداز میں تالی بجا کے احسان بھائی کا شکریہ ادا کریں. تھینک یو. پورے 8 بج گئے, میں صرف 3 منٹ سے 4 منٹ آپ لوگوں کے لوں گا. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے حسب وعدہ. یہ اتنی مجھے خوشی ہے اس پوری محفل کی کہ میں اس پورے گھنٹے بھر یہ بیٹھ کے سوچتا رہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے یہ کام کرایا. یہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں کے بعد بھی اس محفل کا انعقاد اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا.